جواب دینا اتنا فضیلت والا عمل ہے۔ ملکہ بلقیس، ملکہ زبیدہ، اس نے شام سے لے کے مکہ تک نہر کھدوائی، جسے آج بھی کہتے ہیں نہر زبیدہ، وہاں سے پانی پہنچایا حاجیوں کے لیے۔ جب مری تو کوئی خواب میں ملا کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا، تو انہوں نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے معاف کر دیا۔ کیوں؟ تو جس کو خواب میں ملی تو اس نے کہا آپ کو تو معاف کرنا تھا، آپ نے اتنے نیک کام کیے، کنویں کھدوائے، نہریں کھدوائیں۔ تو ملکہ زبیدہ نے کہا اللہ تعالیٰ نے مجھے اس میں سے کسی بھی نیکی پر معاف نہیں کیا، اللہ نے ایک عمل کی وجہ سے معاف کیا۔ کون سا؟ کہتی ایک دن مجھے سخت بھوک تھی، میں کھانا کھانے کے لیے بیٹھی تھی، میں نے لقمہ لیا اور منہ میں ڈالنے لگی تو میرے سر پہ دوپٹہ نہیں تھا، ادھر سے مؤذن نے کہا اللہ اکبر، میں نے لقمہ نیچے رکھا، پہلے سر پہ دوپٹہ ڈالا، اللہ نے اس وجہ سے مجھے جنت میں بھیج دیا۔ تو اذان کا جواب بہت بڑا عمل ہے۔ ہم لوگ غفلت میں گھروں میں ہوتے ہوئے نہ سر پہ دوپٹہ ہوتا ہے نہ کچھ، ٹھیک ہے، یہاں تک کہ کئی گھر تو ایسے بھی ہیں ٹی وی چل رہا ہوتا ہے اور اذان ہو رہی ہوتی ہے اور وہ آواز بھی کم نہیں کرتے، بند کرنا تو دور کی بات ہے۔ یہ بہت بری بات ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ اور اذان کے بعد اذان کا جواب دیں جیسے جیسے مؤذن کہے حی علی الصلاۃ، اس پہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ، حی علی الفلاح پہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ، اور فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم کے اوپر صدقتا و بررتا، یہ بولنا چاہیے، باقی سارے الفاظ وہی۔ اور اس کے بعد درود پاک پڑھیں، اور درود پاک پڑھنے کے بعد اذان کی بعد کی دعا پڑھیں اللہم رب هذه الدعوۃ التامۃ والصلاۃ القائمہ، یہ پوری پڑھنے کے بعد جو بھی دعا مانگو گے اللہ قبول فرمائے۔ اتنا بڑا عمل ہے اذان کے بعد کی دعا، اور جو اذان کے بعد کی دعا پڑھنے کا اہتمام کرے گا کل قیامت کی صبح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی سفارش فرمائیں گے، یا اللہ اس کو جنت میں بھیج۔ تو اذان کا بڑا احترام ہے، احترام کرنا چاہیے، اذان کا خیال کرنا چاہیے۔ سر پہ دوپٹہ نہ ہو تو دوپٹہ ڈال دینا چاہیے۔ جی، غزوہ ہے کہ جس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ ہم نے غزوے کے لیے جانا ہے، مال جمع کراؤ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کا سارا سامان لے آئے، حضرت عمر آدھا سامان لے آئے، حضرت عثمان غنی نے کئی سو اونٹ دیے، کئی سو گھوڑے دیے۔ اور ان دنوں میں حضرت عمر فرماتے ہیں میرے حالات بہت بہتر تھے، میں اچھی کنڈیشن میں تھا، تو حضور نے جب فرمایا مال لے آؤ تو میرے دل میں یہ خیال آیا آج ابو بکر سے میں بڑھ سکتا ہوں، ابو بکر سے آگے نکل جاؤں گا، تو میں گھر کا آدھا سامان لے کے آیا۔ اور میں جب آیا تو حضور نے پوچھا عمر بتاؤ کتنا لے کر کے آئے ہو؟ میں نے فرمایا حضور آدھا لے آیا ہوں اور آدھا گھر چھوڑ آیا ہوں اپنے گھر والوں کے لیے۔ صحابہ سے حضور پوچھ رہے تھے، اور اس رات حضرت عائشہ فرماتی ہیں ابا جان کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو سوئے تو حضرت ابوبکر کبھی ادھر کروٹ لیتے تھے کبھی ادھر، پریشان تھے، بے چین تھے۔ میں نے پوچھا ابا جان کیا بات ہے، آپ کو نیند نہیں آ رہی؟ تو فرماتے ہیں کہ حضور حضرت ابوبکر نے فرمایا بیٹی میں نے ایک سوئی دیوار میں کسی جگہ پر لگا دی تھی، آج وہ نہیں مل رہی، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں وہ سوئی بھی حضور کے قدموں میں لا کر کے رکھ دوں کہ کہیں حضور یہ نہ سمجھیں کہ ابو بکر گھر میں سوئی چھوڑ کر کے آئے ہیں۔ اور پھر جب حضرت ابو بکر گئے حضور نے سوال ہی بدل دیا، لوگوں سے پوچھ رہے تھے کہ کیا لائے ہو اور کیا گھر والوں کے چھوڑ کر کے آئے ہو، اور جب حضرت ابو بکر سامنے گئے تو حضور نے پوچھا، فرمایا ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر کے آئے ہو؟ تو حضرت ابو بکر نے فرمایا اللہ کے نبی سب لے آیا ہوں، گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ کر کے آیا، سب کچھ لے آئے۔ جب ہجرت کے موقع پہ حضرت ابو بکر جانے لگے حضور کے ساتھ تو گھر سے سب کچھ لے گئے۔ اب آپ کی بچیاں بھی تھیں، حضرت عائشہ تھیں، حضرت اسماء تھی، آپ کے بیٹے حضرت عبد الرحمن ابن ابو بکر تھے، اور بچے تھے، حضرت ابو بکر سب لے گئے، سارا کچھ لے گئے۔ تو ان کے جو والد تھے ابو قحافہ، ان کو بعد میں پتہ چلا
کہ ابو بکر چلا گیا ہے، تو پوچھا بچیوں سے کہ کیا چھوڑ کے کیا گیا ہے؟ تو ابو بکر کی بیٹیاں بھی ابو بکر جیسی تھیں، انہوں نے کیا کیا، ایک برتن کے اندر کنکریاں ڈالیں اور کپڑے کے اندر کنکریاں ڈال کر کے اپنے باپ کو ان کے اوپر ہاتھ پھروایا، کیونکہ ابو قحافہ نابینا ہو چکے تھے، اور فرمایا دادا جان ابا جان سب چھوڑ کے گئے، کچھ بھی نہیں لے کے گئے، حالانکہ وہ کنکریاں تھیں، ابو بکر سب لے کر کے چلے گئے تھے۔ اور پھر اللہ نے کتنا بڑا مقام عطا فرمایا حضرت ابو بکر کو، جب حضور کے نام پہ قربانی دی، اللہ کو راضی کیا، اللہ کے نبی کو راضی کیا، قربانی دی کہ اپنے جسم پر جو آپ کا کرتا تھا ریشم کا بڑا مہنگا، حضرت ابو بکر کروڑوں روپے کے تاجر تھے اسلام لانے سے پہلے، اور سارا حضور کے قدموں پر قربان، ایک کرتا تھا وہ بھی اتار دیا، اور ٹاٹ کا لباس توڑا نہیں ہوتا وہ پہن لیا ابو بکر نے۔ اور جب آنے لگے تو ان کے آنے سے پہلے حضرت جبریل امین حضور کی بارگاہ میں آئے تو دیکھا کہ جبرائیل نے بھی وہ توڑے کا لباس پہنا ہوا ہے، تو حضور نے دیکھا، فرمایا جبریل آج یہ کیسی حالت بنائی ہوئی ہے، کیسے لگ رہے ہو، نورانیوں کے سردار ہو تم۔ تو حضرت جبریل رونے لگے، فرمایا اللہ کے نبی میں نہیں، قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضہ قدرت میں جبریل کی جان ہے، کہ آج میں نے نہیں، زمین و آسمان کے جتنے بھی فرشتے ہیں ان سب نے ایسا لباس پہنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابو بکر نے ایسا لباس پہنا ہے، اور ابو بکر آپ کے پاس آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے نبی جب ابو بکر آپ کے پاس آئے تو اسے کہنا اللہ تعالیٰ ابو بکر تجھے سلام پیش کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں ابو بکر ہم آپ سے راضی ہو گئے۔ اتنی بڑی قربانی کہ جس شخص کو دنیا میں کئی مرتبہ جنت کی بشارت مل چکی کہ آپ جنتی ہیں، حضور نے فرمایا ابو بکر آپ جنتی ہیں، اور اس کے بعد ڈر کا، تقوی کا عالم کیا تھا؟ یہ تھا کہ جب کسی بھی درخت کے نیچے بیٹھتے تھے حضرت ابو بکر تو دیکھا ایک چڑیا ہے ٹہنی پہ بیٹھی، اڑ گئی، تو حضرت ابو بکر رو کر کے کہنے لگے ہے کاش ابو بکر یہ چڑیا ہوتا۔ جانور کو دیکھا تو فرمایا ہے کاش ابو بکر کو آپ اس کی ماں نے جنا ہی نہ ہوتا، ابو بکر اس جانور کے جسم کا بال ہوتا کہ کل قیامت کی صبح ابو بکر سے کوئی سوال نہ ہوتا۔ بکریوں کو دیکھ کر کے فرماتے کہ تم کتنی اچھی ہو کہ کل قیامت کی صبح تم سے کوئی سوال نہیں ہوگا اور ابو بکر سے سوال ہوگا۔